السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. مالک عز وجل جس نے ہماری صورتوں کو ہماری ماں کے پیٹ کے اندر بنایا، ثم احسن صورکم، بہترین شکلیں عطا کرنے والا وہ اللہ عز وجل ہے۔ اس نے عورت کو بھی پیدا کیا اور مرد کو بھی پیدا کیا، پھر عورت اور مرد کی حسن میں تفریق کی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے عورت کو حسین بنایا اور اس کے حسن کو دوبالا کیا سر کے بالوں سے۔ کیا خیال ہے، آپ شادی کرنا چاہیں اور کسی ایسی لڑکی کا رشتہ آ جائے جو سر سے گنجی ہو، جس کے سر پہ بال نہ ہو، وہ کتنی ہی عزیز ہو، کتنی ہی رشتہ دار ہو، قریبی ہو، تو اس لڑکی سے نکاح کرو گے جس کا سر گنجا ہو؟ کیوں؟ وہ اپنے حسن میں ناقص ہے۔ اس کی حسن کی زیادتی اس کے بالوں سے، اور پاک ہے وہ ذات جس نے مرد کو حسن دیا اس کے چہروں کے بالوں سے۔ عورت کا حسن اس کی سر کی چٹیا میں ہے، سر کے بالوں میں ہے، مرد کا حسن اس کے چہرے پہ ہے۔ لیکن اس مسئلے کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، داڑھی کے مسئلے کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ حیرت ہوتی ہے، اکثر سوال آتے ہیں علماء کے پاس، مولانا بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے؟ سوال آتے ہیں۔ یہ سوال کبھی نہیں آیا مولانا بغیر داڑھی کے نماز ہو جاتی ہے؟ داڑھی کا ایک اپنا مقام ہے، ٹوپی کو تو بعد میں داخل کیا گیا، حقیقت میں تو اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ باندھا کرتے تھے، پگڑی باندھا کرتے تھے، تو ہم نے باہر سے چیز لا کر اس کو اتنی اہمیت دے لی۔ اپنی جیب کے اندر ٹوپی رکھی ہوئی ہے، رومال رکھا ہوا ہے، نماز پہ آتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں، سر پہ سجا لیتے ہیں، لیکن اس چہرے پہ جو اللہ نے حسن دیا تھا اس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی داڑھی میں بھی اسلام رکھا ہے، کسی کو دعوت دو نا بھائی داڑھی رکھ لو، یہ چہرہ محمدی بنا لو، مولوی صاحب عجیب گال کر دو، داڑھی جی اسلام ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ اس طرح اگر انسان چلنے لگ جائے تو کسی چیز میں اسلام نہیں ہے۔ اچھا، کیا صرف جو آپ نے نماز پڑھی ہے، کیا صرف نماز میں اسلام ہے؟ صرف نماز میں اسلام ہے؟ کوئی بھی نہیں مانے گا نماز میں تو اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں نماز ہے، چھوڑ دو پھر نماز کو بھی۔ کیا صرف حج کرنے میں اسلام ہے؟ اکیلا حج تو پورا اسلام نہیں ہے نا، تو حج کو بھی چھوڑ دو۔ کیا صرف زکوٰۃ دینے میں اسلام ہے؟ تو پوائنٹ در پوائنٹ آپ چلتے جائیں، ایک چیز میں اسلام نہیں ہے تو اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، جی کیا داڑھی میں اسلام ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے؟ ارے بھائی، اسلام ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا دینا، اور یہ رکھنا اس اللہ کا حکم ہے۔ کسی ایک چیز میں اسلام نہیں۔ اسلام اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ کوئی داڑھی والے کو دیکھ کر آج کل کے جو ہمارا معاشرہ بن چکا ہے، وہ دور سے کہتا ہے داڑھی والا یہ دہشت گردی ہوئے گا، داڑھی والا ٹیررسٹ، ان کی لمبی لمبی داڑھی ہیں، یہ دہشت گردوں کی علامت ہے۔ حالانکہ پوری دنیا میں سکون کی دعوت، امن کی دعوت دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر انسانوں میں اپنی امت پر مہربان اور کوئی نہیں۔ اتنے انسان تو انسان رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے اور ایک صحابی نے ایک درخت سے، گھونسلے سے چڑیا کے بچے اٹھا لیے۔ اب وہ چڑیا اوپر رو رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ کہا ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے۔ کہا واپس لوٹا دو۔
جو پرندوں کا اتنا خیال رکھتے تھے، کیا وہ انسانوں کے لیے سکون کی دعوت لے کر نہیں آئے؟ تو ظالموں نے اس داڑھی کو کہیں تو دہشت گردی کی علامت بنا دی، کہیں اس کو اسلام سے عجیب کوئی گل نہیں، رکھ لو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو بھی کوئی حرج نہیں، معمولی سا کیس ہے، ذاتی مسئلہ ہے، داڑھی ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی رکھ لو ثواب ہے، نہ رکھو گناہ کوئی نہیں۔ کچھ لوگوں نے ویسے ہی اس کا انکار کر دیا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں سید مودودی صاحب کی رسائل و مسائل جلد اول منصورہ سے شائع ہوئی، اس کے صفحہ نمبر 189، اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے داڑھی کے متعلق کچھ سوال کیا ہے، میں اپنے عمل سے اس ذہنیت کو غذا دینا پسند نہیں کرتا جس نے بدعت کو عین سنت بنا دینے تک نوبت پہنچا دی۔ میرے نزدیک کسی غیر منصوص چیز کو منصوص کی طرح قرار دینا، غیر مسنون چیز کو سنت قرار دینا تحریف ہے، خطرناک بدعتوں میں سے ہیں۔ جو بدعتیں معلوم و معروف بدعت کی نسبت زیادہ دین میں تبدیلی کا موجب بنتی ہیں، اسی قبیل سے داڑھی کا مسئلہ ہے۔ لوگوں نے غیر منصوص مقدار کو ایسی حیثیت دے دی اور اس پہ ایسا اصرار کرنے لگے جیسے کوئی یہ منصوص چیز ہو، اس پر کوئی قرآن و حدیث کی نص ہو۔ پھر اس سے زیادہ خطرناک غلطی یہ کرتے ہیں، غور کرنا الفاظ پہ، کہ نبی کی عادت کو سنت بنا دیتے ہیں۔ یہ داڑھی جو ہے، سید مودودی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ نبی کی سنت نہیں، نبی کی عادت ہے۔ لوگوں نے ظلم کیا کیا کہ نبی کی عادت کو سنت قرار دے دیا، جس کے قائم و جاری کرنے کے لیے آپ مبعوث ہوئے، حالانکہ جو کام آپ نے عادتاً کیے وہ انہیں سنت بنانا، سارے انسانوں سے مطالبہ کرنا کہ وہ سب ان عادات کو اختیار کریں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا منشا نہیں، یہ تحریف دین میں کی جا رہی ہے۔ مجھے لوگ جس وضع قطع میں، بڑی لمبی داڑھی والا، مجھے لوگ جس وضع قطع میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اس میں اپنے آپ کو ڈھال لوں تو میں ایک ایسے جرم کا مرتکب ہوں گا، لمبی داڑھی رکھ کر لوگوں کی پسند کو پورا کر کے میں ایسے جرم کا مرتکب ہوں گا جس کے لیے اللہ کے ہاں مجھ سے سخت باز پرس ہوگی، پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، اور اس پکڑ میں میری مدد کے لیے کوئی نہ آ سکے گا۔ تو یہ داڑھی کے حوالے سے مختلف خیالات ہیں معاشرے کے اندر۔ کوئی کہتا ہے یہ بدعت ہے، اتنی لمبی رکھنا جائز نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب بس تھوڑی سی کافی رہتی ہے، اینی ہوئے نا دونوں کر راضی رہندے نے۔ مولویاں دا پروگرام ہویا اتھے ٹر گیا، کتے فلم ویکھنی پئی تے وہی ویکھ لئی، راضی رہا رحمان، ناراض نہ ہوا شیطان، چلتا ہے۔ آئیے ذرا ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، شریعت مطہرہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا؟ اختلاف بہت ہو گیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو آئیے سنیے، داڑھی رکھنا فطرت سلیم ہے، فطرت الہیہ ہے جس پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ قرآن حکیم میں مالک کہتا ہے فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ فطرت اللہ عز و جل نے جس فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا، اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں 10 چیزیں فطرت میں ہیں۔ 10 من الفطرہ قص الشارب واعفاء اللحیہ، مونچھوں کو کاٹنا، داڑھی کو معاف کرنا، یہ فطرت میں ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ 10 چیزیں ہیں، اس 10 میں یہ 2 چیزیں شامل ہیں، مونچھوں کو کاٹنا اور اپنی داڑھیوں کو معاف کرنا۔ فطرت سے مراد وہ حیت ہے، وہ شکل ہے جس پر خالق کائنات نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی طبیعت کو اس کو بجا لانے کی طرف مائل کیا۔ اس فطرت کے اندر داڑھی کو معاف کرنا شامل ہے۔ داڑھی رکھنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور جب اللہ کوئی فیصلہ فرما دے مومن کے لیے جائز نہیں کہ اس فیصلے سے وہ کنارہ کشی اختیار کرے۔ قرآن حکیم میں مالک اعلان کرتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے
اپنے کسی امر کا کوئی اختیار ان کے پاس باقی رہے گا. ٹھیک ہے اللہ رسول نے تو یوں کہا ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے بڈھے ہو کے رکھ لاں گا. بات تو ٹھیک ہے لیکن ابھی جوانی ہے, جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے, اور ابھی سے میں داڑھی رکھ کے ملا ہو جاؤں گا تو جب مرنے سے پہلے 5-4 سال ریٹائر ہوں گا تو پھر رکھ لوں گا. مومن مرد اور عورت کو اللہ کے حکموں میں اپنی مرضی کرنے کا اختیار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھیوں کو معاف کرو. صحیح بخاری میں ہے, صحیح مسلم میں ہے, کئی الفاظ آئے ہیں. اوفو وفرو, وفرو ای کثرو, اپنی داڑھی کو زیادہ کرو, اس کو معاف کرو, اس کو چھوڑ دو, اس کو لٹکا دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. وفرو امر ہے, کرو, معاف کرو, لٹکاؤ, زیادہ کرو. اور جب اللہ کے نبی حکم دیں, امر کے صیغے بات آئے, وہ امر للوجوب, وہ واجب کے درجے کے لیے حکم آتا ہے. جس کام کے لیے اللہ کے نبی کا حکم آ جائے, یہ کام کرو, داڑھی کو زیادہ کرو, داڑھی کو معاف کرو, داڑھی کو لٹکاؤ, داڑھی کو چھوڑ دو, یہ حکم ہے, امر کے صیغے ہیں, تو یہ مسئلہ واجب ہے, معاملہ سنت سے آگے ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں سنت رکھ لی نہ رکھی نہ سی, کر دی کھیتی اج وڈ لو سویرے پھر ہو جائے گی. نہیں, یہاں حکم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور داڑھی رکھنا انبیاء کی نشانی بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام کو پکڑا تھا, قرآن نقشہ کھینچتا ہے, تو ہارون علیہ السلام نے کہا تھا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی, اے میرے بھائی نہ میری داڑھی سے مجھے پکڑ اور نہ میرے سر کے بالوں سے مجھے پکڑ. اچھا وہ داڑھی کتنی ہوگی جو موسیٰ کے ہاتھ میں آئی؟ وہ داڑھی ہوگی جو ہاتھ میں آئی, اور اگر ہوتی انچ ودی تو پھر وہ ہاتھ میں آتی؟ اچھا ٹھیک ہے ڈسکو داڑھی ہے, گزارا کرتی ہے, چلو ادھر بھی چل جائیں گے ادھر بھی چل جائیں گے. تو وہ اتنی سی اگر ہوتی تو کیا وہ موسیٰ کے ہاتھ میں آتی؟ ہاتھ میں آنے کے لیے کم از کم اتنی تو چاہیے نا. یہ انبیاء کی نشانی ہے. آدم علیہ السلام کی داڑھی تھی, موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی, ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی,